ایک اور اہم خبر عید الاضحیٰ کو لے کر جمعیت العلماء ہند نے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ممنوع جانوروں کی قربانی نہ کی جائے۔ جمعیت العلماء ہند نے کہا ہے کہ جس جگہ پر قربانی ہوتی ہے وہاں بکرے کی قربانی کی جائے اور انتظامیہ کی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے خرم شہزاد۔ خرم، کافی اہم اس ایڈوائزری کو مانا جا رہا ہے جمعیت العلماء ہند نے جو جاری کی ہے، تفصیلات چاہیں گے، کیا کچھ اور کہا گیا؟ دیکھیے، خاص طور سے جس طریقے سے اتر پردیش میں جو ہفتے کے دن ہوتے ہیں، جو چھٹی کے دن ہوتے ہیں ہفتے کے، یعنی کہ شنیچر اور اتوار، وہاں پر لاک ڈاؤن رہتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی ریاستوں میں لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے، جیسے کہ مدھیہ پردیش میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے، 10 روزہ لاک ڈاؤن کا۔ تو اس طریقے سے یہ ایڈوائزری اس پورے معاملے کو لے کر اہم ہے، اور جمعیت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو قربانی کرنا چاہیے، اس کے متبادل کے طور پر اب کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، لیکن کہیں پر جہاں پر دقتیں ہیں وہاں پر آپ کو جو تمام حکومت کی طرف سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، جو تمام طرح کی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں، ان کو ماننا ہے، اور ان تمام ایڈوائزری پر عمل کرتے ہوئے، وزارت صحت کی ایڈوائزری پر عمل کرتے ہوئے ہی آپ کو قربانی کرنی ہے، چاہے سوشل ڈسٹینسنگ کا معاملہ ہو یا پھر صاف صفائی کو لے کر کے بھی جمعیت نے اپنی اس ایڈوائزری میں زور دیا ہے۔ لیکن ایک خاص بات یہ کہی ہے، جہاں بھی قربانی ہوتی ہے وہاں پر قربانی ضرور کی جائے۔ اگر بڑے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی تو پھر بکرے کی قربانی کی جائے، یعنی کہ عام طور سے ہم نے دیکھا ہے کہ بھینس کی قربانی لوگ کرتے ہیں کہ بڑے جانور کے طور پر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو ممنوع جانور ہیں، خاص طور سے جیسے کہ ہندوستان میں گائے کو لے کر کے ہمیشہ ایڈوائزری رہتی ہے کہ اس کو کہ گائے کی قربانی نہیں ہونی چاہیے، تو اس میں بھی صاف طور پر کہا گیا ہے ممنوع جانور یعنی کہ گائے کی قربانی نہیں کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں جن پر روک ہے، جیسے ہرن ہے یا دوسرے جانور ہیں، ان کی قربانی بھی آپ کو نہیں کرنی ہے۔ تو اتر پردیش کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ کافی اہم ہے۔ بالکل ہی نا جی، بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے خرم آپ کا تمام تر تفصیلی جانکاری کے لیے۔